وقت سے پہلے کر لے تو توبہ، پھر ملے گا نہیں کبھی یہ موقع۔ کل کو کیا ہوگا وقت کا کیا پتہ، خالی دامن نہیں ہم کو جانا وہاں، خالی دامن نہیں ہم کو جانا وہاں۔ ہمارا مطالبہ ناجائز ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، اور اس احتجاج کو روکنا، تم احتجاج کی نوبت آنے کیوں دیتے ہو؟ میں ایک ذمہ دار سٹیج کے اوپر سے تمام حکومتی اہلکاروں کو، تمام حکومتی نمائندوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم تم گستاخوں کے خلاف مقدمے درج کرنا شروع کر دو، ہم سارے کے سارے احتجاجات ملتوی کر دیں گے، لیکن اگر تم نے ان گستاخوں کے خلاف مقدمے درج نہ کیے تو پاکستان کے چوکوں میں، چراہوں میں عظمت صحابہ کی، اصطفاء کی جنگ لڑی جائے گی۔ آپ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو نکلنا ہوگا، آپ کو عظمت صحابہ کا یہ جھنڈا بلند کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں تو نہیں لے رہے، ہم احتجاج کیا کرتے ہیں کہ ان گستاخوں کے خلاف پرچے کاٹو۔ اس کے علاوہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اور پھر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، جن کو شہید کیا جا رہا ہے وہی مجرم ہے۔ ڈاکٹر عادل خان، اللہ کی قسم تشدد اور نفرت کے سوداگروں نے اہل سنت کی ایک قیمتی متاع کل ہم سے چھین لی، اور اللہ کے ہاں امید ہے کہ جامعہ فاروقیہ کا یہ مالک جب پرندے کے کالم میں جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو فاروق اعظم اپنے خادم کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ عادل خان وہ تھا جس نے اہل حدیث دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان جو فتنوں کی، نفرت کی دیواریں کھڑی تھی، ایک ٹھوکر میں گرا کر ایک تسبیح میں پرو دیا۔ آج اس عادل خان کو شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ پھر بھی ہم جرموار ہیں، پھر بھی ہم قصوروار ہیں، پھر بھی کہتے ہو یہ تم، پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں ہے، خون ہم دیں، قربانیاں ہم دیں، شہادتیں ہماری ہوں، لاشیں ہم اٹھائیں، پھر بھی مجرم ہم ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ عجیب منطق ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اس سے بڑا جائز مطالبہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، نہ اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں لو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جو کوئی کسی صحابی کی توہین کرے، کسی صحابی کی تنقیص کرے، اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا کیا مطالبہ؟ کیا یہ مطالبہ عقلی طور پہ درست نہیں ہے، منطقی طور پہ درست نہیں ہے، آئینی طور پہ درست نہیں ہے؟ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یعنی جو لوگ احتجاجات کر رہے ہیں وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اور جو اعلانیہ تبرہ کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے۔ اور الٹی چال ہے، ان سب کو جو گستاخیاں کر رہے ہیں سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور اہل سنت کے علماء سے سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے بھی بیان دے دیا، انڈیا سے دہشت گرد آئیں گے جو علماء کو شہید کر دیں گے، اس لیے علماء سے سیکیورٹی واپس لے رہے ہو۔ ایک طرف بیان دیتے ہو کہ علماء کو شہید کرنے کی سازش ہے، اور سیکیورٹی ساری گستاخوں کے اوپر لگا دی ہوئی ہے، اور اہل سنت کے علماء کو دن دیہڑے کراچی کے اندر آپ کے سامنے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ CCTV فوٹیج آ چکی ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر ڈاکٹر عادل خان کو کس طرح بے رحمانہ طریقے کے ساتھ، ظلم کے ساتھ شہید کر۔ کچھ لوگ گرفتار ہوئے جن کو بارے میں آپ کو اطلاعات ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں بتایا، جو پاکستان کے اندر بھارت کی اور اس کے حلیفوں کی ایما پر علماء کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ یوم 40 چہلم کا دن گزر گیا، مولانا عادل خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی پاکستان کے اور اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے۔ 70% سے زائد جو مجرمین ہیں جنہوں نے توہین یا تکفیر کی ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، باقی بھی جلد گرفتار ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نہ کسی کو اس ملک میں اصحاب رسول و اہل بیت کی
توہین کرنے دیں گے نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے. لیکن یہ جو واقعہ ہے کل کا، یہ بڑا واضح اشارے دے رہا ہے کہ بھارت جس کو افغانستان میں ایک بری شکست کا سامنا ہوا، کیونکہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان کے امن مذاکرات میں پاکستان کا کوئی کردار ہو. وہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا. آپ نے تواتر سے یہ چیز دیکھی ہوگی اور یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ بھارت کے اندر بیٹھ کر ان کے تھنک ٹینک دو چیزوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکستان کی فوج اور ایک پاکستان کا مذہبی طبقہ، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاک فوج جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے اور علماء جو ہیں وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. لہذا ایک جنگ خواہ وہ سوشل میڈیا پہ شروع کی جائے، وہ پاک فوج کے بھی خلاف ہے اور وہ فرقہ وارانہ تشدد کے لیے بھی ہے. پچھلے دنوں ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا ایک مکتبہ فکر کے حوالے سے، اس کی تکفیر کے حوالے سے. جب اس کی تفصیلات جمع کی گئی تو پتہ چلا کہ 90% اس ٹرینڈ کو چلانے والے ہندوستان سے تھے. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں کیا کھیل رچایا گیا ہے. میں شدید الفاظ میں مذمت کروں گا جو کل کراچی میں قتل ہوا. دکھی ہوں، افسردہ ہوں. میری ان سے ملاقاتیں تھیں، میں نے انہیں نشستوں میں ملاقاتوں میں بہت سی خوبیوں کا حامل پایا اور انہوں نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار. 3 سے 4 نشستیں مجھے یاد آ رہی ہیں جس میں ہم ساتھ تھے. انہوں نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا. شدید الفاظ میں مذمت بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد قاتلوں کو سامنے لاؤ. ہم دوبارہ جمل نہیں ہونے دیں گے. کوئی کرتا اٹھا کر نہ پھرے. ہم دوبارہ جنگ جمل نہیں ہونے دیں گے. قاتلوں کو سامنے لے کر آؤ. مطالبہ کر رہا ہوں سندھ حکومت سے، خاص طور پر بالعموم پاکستان کی ریاست سے، قاتلوں کو سامنے لاؤ. جملہ دے رہا ہوں، قاتلوں کو سامنے لاؤ. کھلے گا کہ مارا کس نے. تھک کر نہیں سنے مجھے. کھلے گا کہ مارا کس نے. مجھے یقین ہے، اس ممبر کی قسم کھا کر مولا پر یقین کر کے کہہ رہا ہوں، مارا انہی نے ہے جو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. جن کی مدتوں سے اس ملک میں آرزو ہے کہ فرقہ واریت پھیلے. مدتوں سے ان کی خواہش ہے کہ اس ملک میں فرقہ واریت پھیلے. پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے. جانتے ہیں کہ کون کہاں سے لیتا ہے اور کون کہاں رپورٹیں پہنچاتا ہے. بھائی میں تو فضائل کو حالات سے جوڑنے کا انداز میرے خطابت میں ہے. فضائل پڑھوں گا مگر حالات سے جوڑتا جاؤں گا. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہے یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے سمجھ لیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا، میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. قائد اعظم کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہوگا. ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جو دور نبی کا دور. ہمیں ان انبیاء کرام کی سیرت پر غور کرنا ہوگا جن کے نام اللہ نے قرآن میں لیے ہیں، جن کی عظمتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. جب اس دور میں ہم پلٹتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگیاں اچھی رہیں گی. وہ ہمارے لیے سنگ میل ہیں، رہنما ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. نبی کے زمانے میں پلٹنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شکر گزار ہوں اویس ربانی صاحب، ایک اچھا پروگرام آپ نے کیا ہے، بر موقع ہے، اور میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر عادل خان صاحب مرحوم کی اس قتل کی مذمت کرتا ہوں۔ انتہائی بہیمانہ طریقے سے انہیں شہید کیا گیا جی، اور ظاہر ہے کہ ایک پڑھے لکھے انسان کو کہ جو ملک میں لوگوں کو علم پہنچا رہا تھا، تربیت کر رہا تھا ان کی، اس طرح کے ایک شخص کو نشانہ بنانا بہت واضح ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ماہ محرم سے پہلے ہی فرقہ واریت کے باقاعدہ ایک ماحول جو ہے پاکستان میں کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے اور ہماری پاک افواج کے مختلف سربراہان نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہندوستان پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے لیے سرگرم ہے جی، اور آئی چیف جنرل فیض حمید صاحب نے تو سارے علماء کے درمیان پاکستان بھر سے جو علماء کانفرنس کے اندر آئے تھے اس میں واضح طور پر انہوں نے یہ بات کی ہے سب کے سامنے کہ $100 ملین امریکہ نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے لیے تقسیم کیے ہیں۔ تو خالی ہم ہندوستان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، ہندوستان اور امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے کہ پاکستان جو ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان جو ایک طاقتور ملک ہے، پاکستان جو ایک مسلمان ملک ہے، اسے کمزور کرنے کے لیے، اور خصوصاً جو معاشی حوالے سے اس وقت پاکستان ایک ترقی کی راہ پر گامزن تھا، چائنا کے ساتھ جو ہمارا ایک سی پیک کا سلسلہ چل رہا ہے، اسے ڈیمیج کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ ظاہر ہے کہ ملک کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ بھائی کو بھائی سے لڑایا جائے۔ شیعہ سنی صدیوں سے ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اچانک سے اتنی اچھی فضا تھی اور اس فضا میں ایک دم سے اس کو مقدر کیا گیا، خراب کیا گیا، اور کہیں سے کوئی شخص کسی فرقے سے اٹھتا ہے اور وہ دوسرے کی توہین کرتا ہے اور دوسری طرف سے دوسرے فرقے کی توہین ہوتی ہے، تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے تھا۔ اور یہ جو قتل ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شیعہ کمیونٹی سراپا احتجاج ہے، ہمارے علماء نے اس کے اوپر فوری طور پر لیڈرشپ نے ہماری مذمتی بیانات دیے ہیں، چونکہ کوئی بھی شخص اس طرح کے اقدام کی حمایت نہیں کر سکتا، چونکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے۔ آج عادل خان صاحب کا قتل ہوا ہے، کل دوسری طرف سے کسی اور کا قتل ہوگا، اور پھر بھائی کو بھائی سے لڑایا جائے گا۔ میری شیعوں سے، اپنے سنی بھائیوں سے، دیوبندی بھائیوں سے یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے، اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ اگر کسی ایک کا قتل ہوتا ہے تو دوسرے مذہب کے اوپر ہم نہ ڈال دیں۔ افسوس کے ساتھ ایسے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اشارے دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ نفرت دوسرے مذہب اور مسلک کے خلاف جو ہے وہ بھڑکنے لگے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو 80,000 قتل ہوئے پاکستان کے اندر اور ابھی بھی جو مسلسل قتل عام ہو رہا ہے، کیا وہ کسی مسلک کے لوگوں نے یا ان کے علماء نے ان کو فتوے دیے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فتویٰ گر لوگ تھے وہ ڈائریکٹلی وابستہ تھے بھارت سے یا امریکہ اور اسرائیل سے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں پرسوں ایک عالم دین کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعاً ایک عالم دین جو سالہ سال پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، اور ایک چند روپوں کی گولی سے اسے چھین لیا جاتا ہے زندہ رہنے کا حق۔ اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ مذہب کے دشمنوں کو، مذہب کے دشمنوں کو، جو لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری سوسائٹی میں دین اور مذہب رہے، خدا رہے، یہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہمارے دشمن مختلف طرفوں سے حملہ آور ہیں، اور ہم اس بہیمانہ ٹارگٹ کلنگ کی اور مذمت کرتے ہیں۔ یہ قابل مذمت ہے، اور پسماندگان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ان کے لیے صبر کی دعا ہے، اور جناب مولانا عادل خان صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ہے خدا کی بارگاہ میں۔